ایک طرف سینٹ کے انتخابات کی منڈی لگ گئی ہے اور دوسری طرف عدالت کو دباؤ میں لانے کے لیے حکومت کی طرف سے اس کے گزشتہ انتخابات میں خیبر پختونخوا کے ممبران کی خریداری کی ویڈیو لیک کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو اس دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس عمل کو ختم کرنے کے لیے سینٹ کے انتخابات کا طریقہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اگرچہ ابھی وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ویڈیو عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق انہوں نے 2018 میں دیکھی تھی۔ صرف یہ ایک ویڈیو نہیں، بلکہ میری معلومات کے مطابق ایسی 1 درجن سے زائد ویڈیوز عمران خان کو فراہم کی گئی تھیں۔ ان میں سے صرف چند حصے اس ویڈیو میں ایڈٹ کر کے لیک کیے گئے ہیں۔ اب اگر لوٹا کریسی کا خاتمہ مقصود تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے سلطان محمود کو ٹکٹ کیوں دیا گیا اور پھر انہیں وزیر قانون کیوں بنایا گیا؟ یوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ذرا ان حقائق کا پھر سے جائزہ لیا جائے جو 2018 کے انتخابات سے متعلق ہیں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں جب یہ اندازہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے ممبران بھی درجنوں کی تعداد میں بکیں گے تو خود پی ٹی آئی نے امیر لوگوں کو ٹکٹ دے کر اپنے ایم پی ایس سے کہا کہ وہ دوسروں کے ہاں نہ بکیں کیونکہ ان کو اپنے امیدوار بھی پیسے دیں گے۔ یوں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران جنہوں نے خود اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیے ان کو بھی پیسے دیے گئے۔ میں الیکشن سے قبل خبردار کر چکا تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ میرا پہلا کالم 6 فروری کو روزنامہ جنگ میں ڈونکی ٹریڈنگ کے نام سے شائع ہوا، جس میں معاملے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے میں نے ہارس ٹریڈنگ کی بجائے ڈونکی ٹریڈنگ کی اصطلاح استعمال کی اور ضمیر فروخت کرنے والوں کو گدھوں سے تشبیہ دی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں خریداری کا میچ زوروں پر رہا۔ الیکشن میں بری طرح خرید و فروخت ہوئی اور نئے پاکستان کے علمبرداروں نے یہ نئی روایت بھی ڈال دی کہ خود اپنی پارٹی کے کھرب پتی امیدواروں نے اپنے ایم پی ایس کی خریداری کی۔ چنانچہ الیکشن کے فوراً بعد میں نے گدھوں سے معذرت کے زیر عنوان ایک اور کالم لکھا جو روزنامہ جنگ میں 7 مارچ 2018 کو شائع ہوا۔ اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے ارکان کو رقم دینے کا میں نے نہ صرف انکشاف کیا بلکہ یہ تفصیل بھی دی کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ بکے ہیں۔ کالم کا ایک پیراگراف کچھ یوں تھا: خیبر پختونخوا اسمبلی میں تبدیلی کی علمبردار جماعت پاکستان تحریک انصاف کے 2 درجن سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی جن میں صوبائی وزراء بھی تھے فروخت ہوئے۔ حالانکہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی صورت میں ان کو اپنی حکومت کی طرف سے دیگر مراعات کے ساتھ ساتھ رقم بھی مل رہی تھی، لیکن دوسری پارٹی کی رقم چونکہ بہت زیادہ تھی اس لیے یہ بے شرم نوٹوں کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت سے رقم لے کر بھی ووٹ فروخت کیا، جبکہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے دوسری پارٹی سے رقم لے کر بھی ووٹ اس امیدوار کو نہیں ڈالا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے گزشتہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو مسترد کر کے تبدیلی کے نام پر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے تھے، اور بعض ایسے لوگ بھی ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہوئے جو گدھوں کے استبل کا انتظام چلانے کے اہل نہ تھے۔ عوام کے مینڈیٹ کی روح سے پیپلز پارٹی کو اتنی کم سیٹیں ملی تھیں کہ ان کا ایک سینیٹر بھی منتخب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان ضمیر فروشوں کی وجہ سے اس کے 2 سینیٹرز منتخب ہوئے اور تیسرا سینیٹر منتخب ہوتے ہوتے رہ گیا۔ 21 اپریل کو عمران خان اور مبینہ گدھے کے زیر عنوان ایک اپنے کالم میں لکھا تھا کہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی جنہوں نے ووٹ فروخت کیے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں بعض ایسے ممبران اسمبلی پر تو ڈونکی ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگایا گیا جو بے قصور ہیں، یا کہیں ایسے لوگوں کو بھی تو بدنام نہیں کیا گیا جو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں تھے۔ میں مانتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ووٹ فروخت کر چکے ہیں، لیکن افسوس کہ حسب عادت ان کے خلاف کارروائی کرتے وقت تحریک انصاف کی قیادت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ انہیں قیادت سے قربت کی وجہ سے بچایا گیا۔ بینہ بعض ایسے لوگوں کو بھی بدنام کیا گیا جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر سینٹ انتخابات میں پیسے کے کھیل کو ختم کرنا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے پارٹی کے لوگوں کی بجائے نووارد ارب پتیوں کو ٹکٹ کیوں دیے، اور بعض ایسے ممبران کو کیوں بچایا جو ضمیر فروشی کے مرتکب ہوئے تھے؟ خان صاحب نے جن لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا ان میں 3 ایم پی ایز بابر نسیم، معراج ہمایوں اور امجد آفریدی کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ان نکالے جانے والوں میں ایک نام عارف یوسف زئی کا بھی تھا جنہوں نے خان صاحب کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ ان کو منانے کے لیے نہ صرف پارٹی رہنماؤں کو ان کے گھر بھیجا گیا بلکہ اب ان کو پارٹی عہدہ بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے یہ ممبران پیپلز پارٹی نے توڑے تھے، لیکن صرف ایک ہفتہ بعد عمران خان نے اپنے چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے ان سینیٹر سے ووٹ مانگا، بلکہ اپنے سینیٹرز کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا کے حق میں استعمال کیا۔ اب اگر وہ واقعی اس گند کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو کیا نئے انتخابات کا طریقہ کار بدلنے سے قبل یہ ضروری نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنا کر گزشتہ سینٹ انتخابات میں ہونے والی خرید و فروخت اور چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے معاملے کی انکوائری کروائیں، اور جو لوگ ہارس ٹریڈنگ کے مرتکب پائے جائیں پہلے ان پر سینٹ کے دروازے بند کیے جائیں؟ نہیں تو اپوزیشن کے اس دعوے کو درست سمجھا جائے گا کہ مقصد سینٹ کے انتخابی عمل کو شفاف بنانا نہیں بلکہ اپنے چہیتوں اور چند مزید ارب پتیوں کو منتخب کروانا ہے۔